سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات آپ تک مہیا کی جا رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید طرز زندگی اور جنک فوڈ نے ذیابیطس کو بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا، خاص طور پر بچوں کے تناظر میں بچوں کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمارے شعبے میں اکثر ماؤں کے موٹے تازے بچے لائے جاتے ہیں جن کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور چربی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس سے ہٹا کر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک باریک سی کالی لکی نظر آئے گی۔ یہ ایکنتھوسس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو انسولین کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس میں انسولین کی مزاحمت شروع ہو گئی ہے جو ڈائبٹیز 2 ہے۔ اس کا تعلق انسولین کے اسی مزاحمت یعنی ریزسٹنس سے ہے۔ اس لیے اگر اس پر بروقت دھیان دے کر علاج شروع نہیں ہوتا تو ان کی ڈائبٹیز کے مریض بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم مصنوعی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں۔ پیسے بنانے والی ذہنیت منی مائنڈ ہو گئی ہے۔ ہم 10 سے 20 گھنٹے یعنی 10 to 20 آورز گھنٹے کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، جس سے آپ خوشحال تو ہو جاتے ہیں، لیکن 12 گھنٹے تھکن جمع ہو کر آپ کو آگے چل کر ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیتی ہے، جس سے زندگی کا توازن بکھر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب والے کام کو بھی تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ 5 گھنٹے خوب جم کر ایسی تفریح لگن سے کام کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ بر وقت نمٹ جاتا ہے بلکہ باقی وقت تفریح اور غیر نصابی سرگرمیوں میں گزرتا ہے۔ ہمیں اس توازن کو نہیں بھولنا ہوگا، تو بچپن کا موٹاپا بھی ذیابیطس کی بڑی بیماری کا موجب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کھیلنے کودنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ لیپ ٹاپ ٹیبلٹ بچوں کو دے دیا، یہ بچے کو موٹاپے کی طرف لے جا رہا ہے۔ انہیں کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹینس جیسے کھیلوں میں، سوئمنگ وغیرہ میں مصروف رکھیں تاکہ ان کی جسم چاق و چوبند رہے اور موٹاپے کی طرف مائل نہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ڈائبٹیز مریض کو سال میں کم از کم ایک بار اپنے شوگر، کولیسٹرول، گردے، پیشاب، قلب اور درجہ حرارت خون کے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ اگر مرض زیادہ ہے تو اس سے کم وقفے میں بھی ضروری ہے۔ بہرحال آج کل سارے لیبارٹری ٹیسٹ اگر نہ بھی کرائے جائیں تو شوگر ٹیسٹ کرنے کا آلہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے، جو کہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک دفعہ اپنے فاسٹنگ اور رینڈم شوگر چیک کی جائے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ جو ہے نا وہ صحیح طور پر دوائیاں یا میڈیسن استعمال کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی ایسی بیماری، ایسی پیچیدگی آ سکتی ہے جو کہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔